Assalamu alaikum, my dear students and learners. Human Relations کورس کے حوالے سے آج لیکچر نمبر 34. اس لیکچر میں ہم مینجمنٹ آف پرسنل فائنانس پہ بات کریں گے. مینیجنگ پرسنل فائنانس از ٹیکن ایز این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف پرسنل لائف. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ہیومن ریلیشنز کورس میں پرسنل فائنانس کی کیا ضرورت ہے، پرسنل فائنانس کیسے امپورٹنٹ ہے. پرسنل فائنانس آپ کے ریلیشنز کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. لیٹ می ٹیل یو دیٹ منی اور فائنانس is becoming increasingly important in your personal and social relations, and also regarding relations at workplaces. Personal satisfaction, personal happiness will also have a strong bearing of money or finance. یہاں تک کہ آنے والے وقتوں میں شاید ٹائم کی ویلیو، وقت کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی کہ گپ شپ لگانے کے لیے بھی شاید منی اور فائنانس کی ضرورت پڑے گی. جیسے ویسٹرن سوسائٹیز بہت حد تک انکریزنگ مٹیریلزم کی وجہ سے منی اور فائنانس کو یا منی اور فائنانس کی اہمیت ان ملکوں میں بہت زیادہ ہے. شاید ہم بھی اپنے ان چینجنگ اکنامک سسٹم میں اس طرف جا رہے ہیں. مٹیریلزم بڑھ رہا ہے، اکنامک فیکٹرز کی اہمیت بڑھ رہی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم کی کمی ہو رہی ہے. جو آپ کے کام ہیں جن سے آپ فائنانس یا منی یا اکنامک ریسورسز پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کا ٹائم زیادہ لے رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں شاید یو ول بی اسپینڈنگ لاٹ مور ٹائم اراؤنڈ یور اکنامک ایکٹیویٹیز رادر دین اسپینڈنگ ٹائم فار سوشل ایکٹیویٹیز. سوشل گیدرنگ، گپ شپ، لوگوں سے ملنا، اس سے بہت سارا کیتھارسس، بہت ساری سوشل نیڈس، بہت ساری ایسی ہیومن نیڈس پوری ہوتی ہیں جو ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ شاید ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ دوز آر ہائیلی ویلیویبل فار ہیونگ اے سیٹسفائڈ اور a life which is enriching, which gives you satisfaction. اس لیے منی کا عمل دخل آپ کی لائف میں آنے والے وقتوں میں بڑھے گا، اور جیسے حالات چینج ہو رہے ہیں، اکنامک کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں، اس طرح سے آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ کی جو سکلز ہیں ان کی اہمیت بڑھتی جائے گی، اور آپ کو آپ کے پاس جو بھی منی ہے تھوڑی زیادہ اس کو مینج کرنا آپ کو آنا چاہیے، ورنہ شاید آنے والے وقتوں میں آپ کی لائف کے اوپر زیادہ پریشر آئیں گے اگر آپ فائنانس کو، منی کو اپروپریٹلی مینج نہ کر پائے. تو ان اے وے جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آج لیکچر میں، وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک فائنینشیل پلان ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک فائنینشیل گول ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک فائنینشیل اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ کے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم گولز آپ اچیو کر سکیں. آپ کی لائف کی ضروریات، جس میں لائف کی مختلف سٹیجز آئیں گی، جس میں آج لیٹ سے آپ ینگ اسٹوڈنٹ ہیں جس نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، پھر اس نے آکوپیشن لینا ہے، کوئی شادی کرنی ہے، کوئی اس کے بعد فیملی آنی ہے، پھر وہ مڈل ایج آئے گی، پھر آپ کا بڑھاپا آئے گا، اور یہ ساری سٹیجز آف لائف
ان میں آپ کو obviously فائنینس کی ضرورت پڑے گی, اور اگر آپ سوچ سمجھ کے اپنا فائنینشیل پلان بنا لیں گے تو آپ کی لائف میں آسانیاں پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ نے نہ بنایا تو شاید زیادہ سرپرائزز ملیں گی, زیادہ مسائل آنے کے چانسز ہیں. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیکچر میں فائنینشیل گولز, بجٹنگ اور آپ کی پرسنالٹی اراؤنڈ فائنینس یا منی پرسنالٹی یا فائنینس ریلیٹڈ پرسنالٹی, اس کو اسیس کرنے کے لیے بھی ایک کوئز آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو جان سکیں. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود منی, ہاؤ ڈو یو پلان, اور ہاؤ کوڈ یو پلان یور فائنینس فار یور پرسنل بینیفٹ, فار لائف اور فار فیوچر. تھوڑا آگے جانے سے پہلے جو بھی باتیں کی ان کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے I have picked up 2 quotations for you. Spend sensibly. Remember that tomorrow's need is more important than today's want. اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ آج کی want جس کو آپ پورا کرنے جا رہے ہیں وہ کل جو آپ کی ضرورت بننی ہے کسی چیز کو, وہ کل کی ضرورت زیادہ اہم ہے بنسبت آج آپ کی کسی وانٹ کو پورا کرنے کے لیے. وانٹ اور نیڈ کا تھوڑا سا فرق بتاتا جاؤں. وانٹ وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. لیٹس سے اف یو ہیو اے موٹر بائک اینڈ یو وانٹ ٹو ہیو اے کار, یا یہ کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس سوزوکی کار ہے لیکن آپ بڑی کار خریدنا چاہتے ہیں, چھوٹی موٹر سائیکل ہے, بڑی موٹر سائیکل خریدنا چاہتے ہیں, اس کے بغیر شاید گزارا ہو سکتا ہے. یو کین لیو ود دی فیسلٹی یو ہیو ناؤ رادر دین چینجنگ دی اسٹیٹس آف دیٹ فیسلٹی. چھوٹی کار سے بڑی کار فار ایگزامپل. اگر آپ یہ وانٹ ہے, اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, اس وانٹ کو آج چھوڑ دیں, کل ہو سکتا ہے کوئی ایسی ضرورت پڑے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو. تو یہ بیسکلی وہ بات ہے, اسپینڈ sensibly, remember that tomorrow's need is more important than today's want. ایک اور اگلی جو کوٹیشنز میں نے ڈھونڈی, annual income 20 pounds, annual expenditure 19, 19 and 6, result happiness. Annual income 20 pounds, annual expenditure 20 pounds, ought and 6, result misery. مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے, اگر آپ کی انکم سے آپ کے اخراجات تھوڑے کم ہوں گے یو ول لیڈ اے ہیپی لائف. اگر آپ کے اخراجات آپ کی انکم سے زیادہ ہوں گے یو ول ہیو اے میزریبل لائف. سمپل سادہ لفظوں میں یہ بات ہے. جو چیز جنرلی تنگ کرتی ہے وہ شاپنگ یا اسپینڈنگ ہیبٹس ہیں. شاپنگ اور اسپینڈنگ ہیبٹس کو اگر آپ ریویو کر کے ان کو اپنی فائنینشیل کنڈیشن کے مطابق رکھیں گے تو آپ کو شاید مسائل پیش نہیں آئیں گے. میں نے 5 پوائنٹ ڈھونڈے آپ کے لیے. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کون سی چیزیں آپ کو اوور اسپینڈنگ کی طرف لے کے جاتی ہیں. بعض اوقات دا شاپ کیپر, دی شاپنگ مال اور دا پلیس یو گو فار شاپنگ, وہاں پہ جو دکاندار ہے یا جو سیلز مین ہے یا سیلز پرسن ہے, ہی اور شی از فرینڈلی, ہی اور شی از گڈ ٹو یو اینڈ یو شاپ بیکاز آف دیٹ. اٹ ہیپنز سم ٹائمس اینڈ یو اینڈ اپ بائنگ دوز تھنگس ایٹ ٹائمس وچ آر ناٹ نیڈیڈ بائی یو. تو اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. یو شوڈ ریویو یور شاپنگ بہیویئر اینڈ یو کین لرن اباؤٹ یور سیلف ریگارڈنگ shopping interest of yours, shopping practice of yours. دوسری بات ہے, do you enjoy shopping? Some people do enjoy shopping. وہ شاپنگ کرتے ہوئے
خوشی محسوس کرتے ہیں یا اس سے جوائے حاصل کرتے ہیں. آر یو لائک دیٹ؟ اگر اس طرح کی بات ہے تو بعض لوگ اس وجہ سے بھی زیادہ شاپنگ کر جاتے ہیں. تو اس کو دیکھیے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ چیز ریلیٹ ہوتی ہے تو ہاؤ اٹ کین بی ایکسپلینڈ اور اٹ کین بی انڈرسٹوڈ بائی یو. Sometimes people do shopping as a social activity. Maybe a group of persons go to a shopping mall or bazaar or something, and at times they buy goods unnecessarily. تو یہ اگر سوشل ایکٹیویٹی کے طور پہ بھی آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کو دیکھیے if that is part of your habits. چوتھا پوائنٹ ہے you may have desire for possessions. You like to have many goods around you. Electronics ہو گیا, furniture ہو گیا, کوئی clothing, کوئی garments, کوئی jewelry, maybe other cosmetics, something. If you have a desire for possessions, maybe you will do shopping at times unnecessarily. آج کے دور میں ایک اور چیز جو شاید اوور اسپینڈنگ کا ذریعہ بن رہی ہے وہ آپ کی کریڈٹ اویلیبلٹی ہے. جیسے آج کل لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں تو وہ کریڈٹ کارڈ آپ کی جیب میں ہے. جب کوئی چیز نظر آتی ہے یا ایک چیز کی بجائے دو کی بجائے 4 وہ خرید لاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ پلاسٹک کارڈ آپ کی جیب میں, آپ کے پاکٹ میں, آپ کے والٹ میں وہ موجود ہے. تو کریڈٹ کارڈ کی اویلیبلٹی یا کریڈٹ کی اویلیبلٹی, ادھار کی اویلیبلٹی, بورو کرنے کی اویلیبلٹی, یہ اس طرح کی ساری چیزیں بھی اوور اسپینڈنگ کا ذریعہ بنتی ہیں. اس کے علاوہ اور فیکٹرز بھی ہوں گے which may be applicable to individuals. These were the ones which I thought could be the possible factors which make you overspend compared with, let's say, your net income or something. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں آپ کو اوور اسپینڈنگ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اب میں تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں which could be taken as tips for managing your personal finance, managing economic resources. Everybody in a lifetime or in different periods of time لوگ ڈیٹ ادھار لیتے ہیں. ڈیٹ یا ادھار یا بورو کرنا اگر لینا پڑتا ہے تو اس کو لانگ ٹرم اگر لیں گے تو دیٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو بیکاز یو ول اینڈ اپ پیئنگ لاٹ آف منی ان انٹرسٹ. فار ایگزامپل if you borrow money from a bank on long term basis, for example leasing a car for 7 years versus for 3 years. اگر 7 سال کے لیے کریں گے you will end up paying more interest compared with leasing it for 3 years. تو یہ long term debt versus short term debt اس کو دیکھیے کہ how it affects your finance, how it affects your financial health. At times you earn money and the control of money is in somebody else's hands. For example, could be your spouse, could be anybody in the family or something. If you are earning money, it so happens that if it is not in your own control, it could be spent in a lavish way or in an undue way which you may not like. So it is good to have control of your money yourself rather than giving the control to somebody else. But be careful in our family system. یہ جو اس طرح کی ٹپ ہے یا ٹیکنیک ہے یہ at times socially acceptable نہیں ہے. socially اس کے consequences negative ہو سکتے ہیں. But many of the points which I will be talking in the next 2 lectures, those are drawn from Western books, but these are becoming more and more applicable to our environment. That is why these are being shared with you. But be careful, be watchful
how to internalize these points to yourselves, to your persons, so that you could benefit from these points, benefit from this learning, rather than ending up with some negative consequences of these learnings which I am sharing with you. تیسرا پوائنٹ اس میں ہے لیکیج آف منی. Sometimes you are not controlling money yourself and the money is lost, or you end up paying more for buying various goods and services. So be careful about that. At times you don't have financial goals set for yourself. If you don't have financial goals, you will not spend your money wisely. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس فائنینشیل گولز ہونے چاہیے کہ آپ نے 5 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد اپنا فائنینشیل اسٹیٹس کس طرح کا بنانا ہے. تو جب آپ کے پاس یہ فائنینشیل گول ہوگا تو یو ول بی ایبل ٹو اچیو دیٹ گول ود ان دیٹ پیریڈ آف ٹائم، جس کے لیے آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہوگی یا وہ طریقہ کار اختیار کیا ہوگا جس کے ذریعے آپ نے اس فائنینشیل اسٹیٹس تک پہنچنا ہے ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم. ایٹ ٹائمس لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ یا حیثیت سے زیادہ یا فائنینشیل کنڈیشنز کے مطابق نہیں بلکہ زیادہ ڈیٹ لے لیتے ہیں. تھوڑا ڈیٹ بعض اوقات اچھا ہے، لیکن زیادہ ڈیٹ لینا بعض اوقات بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں شاید اس پہ میں تھوڑی سی باتیں اور کروں گا، بٹ فار دا مومنٹ ڈونٹ انکر ٹو مچ ڈیٹ. If you do not save enough for later times, for retirement, or you start saving late rather than early, it will create difficulties for you. آج کل مختلف امپلائرز، گورنمنٹ، پرائیویٹ امپلائرز کے بعض اوقات آپ سے کوئی ڈیڈکشنز لیتے ہیں، جی پی فنڈ، کوئی گورنمنٹ کی اسکیمز جس کے ذریعے یو پول سم منی، اور وہ اگر آپ پری میچورلی اس طرح کے فنڈس کو ڈرا کر کے یوز کر جاتے ہیں، دیٹ کوڈ آلسو بیکم اے پرابلم فار یو. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اگر ذہن میں رکھ کے کو فائنینشیل گولز، فائنینشیل پلاننگ وہ کریں تو آپ کی لائف زیادہ اچھی گزر سکتی ہے، زیادہ انریچڈ، ہیپی گزر سکتی ہے. فائنینشیل گولز کی میں نے آپ سے بات کی. اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ فائنینشیل گولز کے لیے کون سی کامن اپروچز ہیں، لیٹ سے کس طریقے سے آپ بچا سکتے ہیں پیسے، یا کس طریقے سے آپ کو فائنینشیل گول بنانا چاہیے. A common approach to financial goal setting is to specify amounts of money you would like to earn at different points in time. پہلی بات تو یہ ہے کہ it starts with earning. How much money you want to earn. Let me tell you, it is not entirely dependent upon circumstances or conditions around you. It also depends upon you, how much you want to earn. Obviously, if you want to earn more, maybe you have to make extra efforts. تو اگر آپ ریزنیبلی اپنے ایسٹس، اپنی اسٹرینگس، ویکنیسز کو اسیس کرتے ہوئے اندازہ لگائیں گے کہ اس طریقے سے آپ نے یا کتنا آپ نے ارن کرنا ہے in a given period of time, you can do that. Another common goal is to obtain enough money to cover specific expenses. ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص ایکسپینس ہے یا ایکسپینسز ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے. ان ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے یو ٹرائی ٹو ارن. یہ دوسری اپروچ ہے. پہلے میں تھی کہ میں نے اتنے پیسے ارن کرنے، دوسرے میں آپ کی اپروچ ہے کہ میرے ایکسپینسز کتنے ہیں یا کتنے میں نے ایکسپینس کرنے ہیں، تو اس کے مطابق یو ارن. تیسری بات ہے فائنینشیل گولز آر سم ٹائمز ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف ایلوکیشن آف منی سچ ایز پٹنگ پے ریزز انٹو سیونگز اور ریڈیوسنگ ڈیٹ. فائنینشیل گولز میں یا فائنینشیل پلاننگ میں سم ٹائمز یو گیو ایمفیسس ٹو سیونگ پارٹس آف منی وچ آر کمنگ. لیٹ سے سیلری آپ کی بڑھ گئی، کوئی آپ کو بونس مل گیا،
یا کوئی کسی اور جگہ سے ایکسٹرا انکم ہو گئی تو اس کو آپ کہاں استعمال کریں گے؟ ول یو پٹ اٹ فار ان سیونگس اور مے بی یو آر ان ڈیٹ، سو مے بی eliminate that debt by paying that debt with that extra income. ایک اور motivational approach ہے towards financial planning, that is basically to aspire or wish a lifestyle and you work to achieve that lifestyle, and that earned money will assure the achievement of the lifestyle which you feel you like to enjoy, you like to have. This will bring satisfaction and happiness to you because it actually motivates you to achieve that living style, to achieve that lifestyle which you want, which you value, which you wish for yourself. تو یہ موٹیویشنل اپروچ اگر میں نے آپ کو ایڈوائز کرنا ہو ایز اے ینگسٹر، تو یہ موٹیویشنل اسٹائل از دی موسٹ یوزفل اسٹائل فار یو ٹو اچیو ہائی کوالٹی لائف، بیٹر کوالٹی لائف اور ہائر کوالٹی آف لائف وچ کمپیئر ود واٹ یو ہیو ناؤ. تو یہ جو چوتھی اسٹریٹجی ہے، یہ چوتھی اپروچ ہے which is motivational in nature, that actually helps you to achieve the kind of lifestyle you wish to have. تو اب میرے نظر میں اگر یہ فائنینشیل پلاننگ میں یہ موٹیویشنل اپروچ آپ استعمال کریں گے تو دیٹ could be good for you. فائنینشیل پلاننگ میں یا فائنینشیل گول سیٹنگ میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس کو ہم بجٹ یا بجٹ میکنگ کہتے ہیں. A budget is a plan for spending money to improve your chances of using your money wisely and not spending more than the net income of yours. سیدھی بات ہے کہ بجٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ جو پیسے ارن کریں اس کو کس طرح سے آپ نے خرچ کرنا ہے، وائزلی خرچ کرنا ہے، نیڈس پہ خرچ کرنا ہے، وانٹس پہ خرچ کرنا ہے، کون سی چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں، کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں، اور اپنی نیٹ انکم سے کم خرچ کرنا ہے، نیٹ انکم سے زیادہ خرچ نہیں کرنا. ناؤ اگر میں نے تھوڑے سے ٹپس آپ کو دینے ہوں ہاؤ ٹو ڈیولپ اے بجٹ فار یور فائنینشیل ہیلتھ، تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے اسٹیبلش اے فائنینشیل گول، کہ آپ نے کتنے وقت میں کتنے پیسے ارن کرنے ہیں، ان کو کیسے کیسے خرچ کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ نے اپنے لیے حاصل کیا کرنا ہے ان فائنینشیل مینز کے ذریعے وچ یو ول ارن. تو گولز اپنے بنائیں گے، پھر ایسٹیمیٹ یور انکم آپ کی کتنی ہوگی، کس طرح سے ہوگی، کہاں سے آئے گی، کس اسکیجول کے تحت، کس ٹائم فریم میں آئے گی، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. تو ایسٹیمیٹ یور انکم. دین ایسٹیمیٹ یور ایکسپینسز. جب آپ ایکسپینسز کو دیکھتے ہیں، ڈو دس بائی کیپنگ کیئرفل ٹریک آف اسپینڈنگ. ایکسپینسز آپ کو اندازہ ہو کہ میری انکم بڑھنے کے چانسز ہیں یا بڑھ جائے گی، ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے یو اسپینڈ مور. سو بی کیئرفل. the pattern of spending, the pattern of expenses you have now, and the kind of income you have now, and the kind of income you are expecting in future, how would you spend your money now and in future? تو expenses کو estimate کرنا یہ ایک پوائنٹ ہے in terms of budget making. پھر expenses اور انکم کو کمپیئر کریں. ریمبر دیٹ دی ٹرو پروفٹ فرام یور لیبر از دی ڈفرنس بٹوین یور نیٹ انکم اینڈ ٹوٹل ایکسپینسز. یہ میں نے خاص طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ کہی ہے
Let me tell you, this is very important. اگر آپ جتنا ارن کرتے ہیں اتنا خرچ کر جاتے ہیں تو سچی بات بتاؤں, واٹ از لیفٹ ود یو از نتھنگ, اور آپ کی لیبر کا ریٹرن ریوارڈ آپ کو کچھ نہیں ملا. وہ تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنے آپ کی مینٹیننس پہ خرچ کر دیا. سو یور لیبر از گون, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ریوارڈ یور لیبر. آپ کے ایکسپینسز پورے ہو گئے اور بات ختم ہوئی. یو ہیو جسٹ مینٹینڈ یور سیلف. تو اصل ریوارڈ کیا ہے کہ جو آپ نے کام کیا, جو آپ نے لیبر لگائی, جو آپ نے محنت کی, اس کے عوض میں جو آپ کے پاس بچت آتی ہے نا, اصل میں ریوارڈ وہ ہے. وہ ریوارڈ نہیں ہے جو آپ نے خرچ کر دیا. دیٹ واز پرابلی پارٹ آف دی مینٹیننس, پارٹ آف دی ہول گیم. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ پہچانیں کہ ہاؤ مچ ایکچولی یو سیوڈ لیٹس سے ان اے منتھ. اور جنرلی بجٹ بھی ہم فار اے منتھ بناتے ہیں کیونکہ مینی ایکسپینسز آر منتھلی ایکسپینسز, جیسے بلز ہیں, ٹیلی فون, بجلی, دوسری یوٹیلیٹیز کے بلز, یہ منتھلی بلز آتے ہیں. تو اس لیے بجٹ جب بناتے ہیں تو یوزلی اٹ از اے منتھلی بجٹ. پھر جب آپ بنا لیتے ہیں اس بجٹ پہ پھر عمل کرنے والی بات اپنی جگہ ہوتی ہے, کیونکہ بعض کا انفورسین ایکسپینسز بھی آتے ہیں, اس کے لیے بھی شاید آپ کو تھوڑا بہت بجٹ کا حصہ بنانا چاہیے, وچ مے بیکم سیونگ اینڈ یو مے اسپینڈ اٹ لیٹس سے 6 months later or something. تو وہ بجٹ کا حصہ ہو سکتا ہے unforeseen expenses. And if those are not, if that money budgeted in for unforeseen expenses وہ اگر ایکومولیٹ ہوتی جائے گی 6 مہینے, تو اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ضرورت 6 مہینے بعد پڑ جائے, اینڈ دین یو کین اسپینڈ منی وداؤٹ ٹیکنگ ٹو مچ پریشر اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری ٹو مچ اباؤٹ اٹ. پھر اگلا پوائنٹ ہے ایویلویٹ دا پلان. A budget usually needs reworking. It is never a perfect plan. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ری ایویلویٹ کرتے رہیں as and when there is a need. یہ چند پوائنٹس تھے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, ان کو ذہن میں رکھیے. اب میں آپ سے ایک کوئز شیئر کرتا ہوں. اس کوئز کو یوز کیجئے ٹو assess your money personality, to assess your financial bent, financial attitude, financial trend. How do you actually feel about money? How do you use your money? تو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو یہ ایک سیلف اسیسمنٹ کوئز ہے جس کے ایکچولی 2 پارٹ ہیں. تو میں پہلے ایک پارٹ کا ذکر کرتا ہوں, تو پھر اس کی میں انٹرپریٹیشن آپ کو بتاؤں گا. پہلا اس میں ایک پوائنٹ ہے, if I found a secure job which I thoroughly enjoyed, I would. نیچے 3 آپشنز ہیں. Probably stay in it indefinitely, stay unless a better opportunity came along, be on the lookout for a better opportunity, or investigate ways to start business of my own. اب آپ کہاں پہ اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں کہ یو لائک ٹو ہیو اے سیکیور جاب اینڈ کنٹینیو ود اٹ, یا سوچیں گے اگر کوئی اچھی اپرچونیٹی آئے گی یو ول لیو اٹ, یا یو ول اسٹرائیو فار اے نیو اپرچونیٹی اینڈ یو ول پرابلی انویسٹیگیٹ ویز ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس, مے بی چینج یور جاب اور سم تھنگ فار بیٹر فائنینشیل ارننگز اور سم تھنگ. کہاں پہ اپنے آپ کو, کس طرح کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. یہ باتیں جو اس کوئز کے ذریعے میں آپ کے ساتھ کروں گا, یہ بیسکلی آپ کو سینسٹائز کریں گی, اور ہو سکتا ہے وہ چیزیں سیکھیں جو آپ شاید پہلے نہ جانتے ہوں. تو ان اے وے اٹس اے سینسٹائزیشن آف یور سیلف ویز-اے-وی دی فائنینس اراؤنڈ یو, فائنینس which you will use for your future. دوسرا پوائنٹ, I would become involved with the new business only as customer. As an employee, if I have checked it out and it seems as if
it's a good opportunity as an investor if there is a chance of a big payoff. کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں. Would you like to involve in a new business as a passive customer or as an employee or you like to be an investor? اب جب آپ انویسٹر کی بات آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسک کی بزنس ہے, اس میں پے آف بھی ہو سکتا ہے, بڑا اچھا موقع بن سکتا ہے, یور فائنینشیل اسٹیٹس کوڈ امپروو سگنیفیکنٹلی. تو آپ اپنے آپ کو کہاں ریٹ کرتے ہیں اس دوسرے پوائنٹ پہ. تیسرا ہے بائنگ کیئر. آئی پریفر این اکانومی ماڈل ود گڈ پرفارمنس ریٹنگس اینڈ ایکسٹینڈیڈ وارنٹی. An exciting model, still unrated, with a standard warranty. A sleek and prestigious car whose value may increase, جیسے vintage car ہوتی ہے, but it is expensive to maintain. آپ اپنے آپ کو ان تین کیٹیگریز میں کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ You like to have an economy car, you like to have an exciting new model, or you like to have a vintage car or something. کہاں پہ اپنے آپ کو ریٹ کرتے ہیں؟ دیٹ ول آلسو ہیلپ یو ٹو اسیس یور اون فائنینشیل پرسنالٹی اور منی پرسنالٹی. یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگلا پوائنٹ ہمارے ملک میں تو اتنا نہیں چلتا, لیکن یہ وہ لیٹس سے لاٹری ہے. لاٹری میں پیسے لگانا, کیا جنرلی یو فیل کمفرٹیبل ٹو اسپینڈ منی آن لاٹریز اور سم تھنگ اور سارٹ آف گیمبلنگ اور سم تھنگ. Do you enjoy some games on which you spend money, or you get caught up in the games and sometimes you have big losses? کہاں پہ اپنے آپ کو آپ ریٹ کرتے ہیں؟ Are you generally uncomfortable with spending money on, let's say, gambling, lottery or things of this sort? Do you have control on yourself and you do spend some bit of money on these things for some interesting gain in money or something? Or you basically caught up in these things and you end up losing money all the time? تو کہاں آپ اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں؟ پانچواں پوائنٹ ہے I have discovered that I am most nervous around someone who basically spends money frivolously or takes big risks with money, misses opportunity because of risk or fear, never takes a chance in hope of a big payoff. آپ اپنے آپ کو کہاں لیبل کرتے ہیں کہ بھئی پیسے اسپینڈ کرنا آپ کو frivolous لگتا ہے, آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے, you are nervous about it, you miss opportunities because there is risk involved. آپ کبھی رسک نہیں لیتے ہیں even if there is a hope of big payoff. کہاں پہ آپ اپنے آپ کو لیبل کریں گے؟ اب جب آپ نے ان سب کو ریٹ کر لیا تو پھر اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. If you scored 3 or more A's, you tend to play safe. You are in a way conservative and you like to have a smooth life and you play safe. If you get 3 or more B's, you tend to be more at ease with some risk. اگر آپ کے 3 یا 3 سے زیادہ B's آئے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ you can live with some risk and you like to take opportunities which can give you money, and obviously there is some risk involved. If there are 3 or more C's, you tend to be a risk taker. یہ بیسیکلی لائف سٹائل کو تینوں چیزیں بتاتی ہیں. ایک اینڈ پہ یو آر رسک averse, ایک اینڈ پہ یو آر اے رسک ٹیکر. Generally speaking, people are risk averse. They do not like to take risks. But you can see that many people do develop financially when they take either moderate levels of risk or high risks. تو اس لیے اگر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو آپ کی پرسنالٹی کا اسٹیٹس کس طرح کا ہے ان 5 ڈائمینشنز پہ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, اور پھر آپ کے اسٹیٹس کے مطابق آپ کس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو کرنا چاہیے.
اگر آپ اپروپریٹ ڈیسیژنس لیں گے وداؤٹ مس کیلکولیشنس, you should be probably willing to take some amount of risk, کیونکہ اس کے بغیر شاید آج کے دور میں ترقی کرنا مشکل ہوگا, آپ کے فائنینشیل گولز کو اچیو کرنا شاید مشکل ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے رسک آپ کے جو بھی ایکشنز ہیں ان ٹرمز آف فائنینس, ان ٹرمز آف ارننگ منی, وہ کس طرح سے آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے اس کوئز کے ذریعے اپنی فائنینشیل بینٹ کو اسیس کریں, دین مے بی تھنک آف اے اسٹریٹجی تھرو وچ اے چینج ان یور فائنینشیل بینٹ, فائنینشیل ایٹیٹیوڈ, دیٹ could be helpful to you in your own conditions or in the conditions you live in. آپ کسی چھوٹے شہر میں رہ رہے ہو سکتے ہیں, بڑے شہر میں کنڈیشنز اور طرح کی ہوں گی, چھوٹے شہر میں اور طرح کی ہوں گی, گاؤں میں کسی اور طرح کی ہوں گی. تو جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس کے مطابق ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کیجیے. Obviously, similar circumstances do not prevail in all areas, in both cities and villages, in different provinces, in different places. کسی کے فیملی کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, کسی کے بزنس کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو اپنے سرکمسٹانسز میں ان چیزوں کو فٹ ان کر کے, لرن کر کے, انکارپوریٹ کر کے اپنی پرسنالٹی میں تو ان کو یوز کیجیے. ایک اور ڈائمینشن ہے جس پہ یو کوڈ اسیس یور پرسن, اسیس یور منی پرسنالٹی, دیٹ از ہائی انوالومنٹ ورسز لیک آف انوالومنٹ. اس میں بھی 5 پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایٹ اینی گیون ٹائم آئی نو مائی ٹوٹل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ڈاؤن ٹو دی لاسٹ, لیٹس سے 5,000 rupees or something. More or less what my assets and liabilities are, that you are aware of your assets and liabilities. You know which bills you have to pay from the latest amount of money or paycheck, جہاں سے بھی آپ کو انکم آ رہی ہے, تو اس کو آپ نے کہاں اپنے کون سے بل کو پے کرنا ہے یا اس طرح کی بات. بیسکلی یہاں پہ جو چیز اسیس کی جا رہی ہے کہ آپ کی انوالومنٹ کتنی ہے فائنینشیل میٹرس میں, اپنے فائنینشیل میٹرس میں. If the interest on my credit card were raised, I would shop until I found a lower rate. Look into a few other cards. Go on paying as before because it is convenient. اب اس میں کیا چیز ہے کہ once again how involved you are about your personal finance. اس میں کہ کیا اگر فرض کیا کوئی جس کا کریڈٹ کارڈ آپ یوز کر رہے ہیں وہ کریڈٹ کارڈ والوں نے ریٹ, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا, would you keep on using it? Would you look into other cards, maybe change the card? You will keep the card and because it is convenient to you or something. کس طرح کا آپ کا ذہن ہے, کس طرح کا آپ ایٹیچیوڈنل آپ کا بینٹ ہے, تو اس کو دیکھ کے آپ جہاں پہ بھی اپنے آپ کو کلک کرتے ہیں ABC میں کیجیے. ایک اور چیز, یہ سب پہ ونس اگین اپلائی نہیں ہوگی, جن کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, پرسنل اکاؤنٹس ہیں بینک کے ساتھ, ان پہ اپلائی ہوگی, لیکن آئی پریزیوم جو لوگ یہ اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کے جنرلی اکاؤنٹس بینکس میں ہوں گے. تو مائی پرسنل چیک بک از always balanced every few checks of or every week. Only balanced when I received statement and sometimes not even then. یہ 3 options ہیں کہ it is always balanced, یا یہ اس وقت بیلنس ہوتی ہے let's say جب آپ کرتے ہیں every week یا every few checks جب آپ نے لکھے, یا پھر یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی بینک آپ کو اسٹیٹمنٹ بھیجتا ہے, یا even not even then. چوتھا پوائنٹ ہے, if suddenly you have a much larger income, what would you do with it? Would you manage all of it yourself and enjoy doing it? Work with your partner, maybe in your family, maybe your husband and wife, or maybe your other relative, or some financial expert, اس کے ساتھ مل کے کریں گے. Or would you hire a financial expert کہ کسی let's say آپ کی لاٹری نکل آئی,
تو آپ نے کسی فائنینشیل ایکسپرٹ کو ہائر کیا کہ بھائی اس کو میں کیسے یوز کریں. what would you do? This is once again assessing your personal confidence in yourself. How would you manage money if you, let's say, have a lot of money which you may have earned through maybe یہ جو پرائز بانڈز ہوتے ہیں یا لاٹری ہے یا کچھ اور چیز ہے. 5واں پوائنٹ ہے I prefer an investment that would make money for me if kept an eye on it constantly. I need to evaluate only every few months. I never have to worry about. آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی, وہ کس طرح کی انویسٹمنٹ آپ کرنا پسند کریں گے؟ ایسی انویسٹمنٹ جس کے اوپر آپ کو آنکھ رکھنی پڑے, جس کے بارے میں آپ کو روز جاننا پڑے, یا کبھی کبھی چند مہینوں بعد اس کو دیکھنا پڑے, یا یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ انویسٹمنٹ ایٹ آل. یہ وہی ایسی بات ہے نا, لیٹ سے بینک میں پیسے جمع کرا دیے, اسٹاکس خرید لیے, کوئی ریئل اسٹیٹ خرید لیا, کوئی انویسٹمنٹ کس طرح کی آپ انویسٹمنٹ پسند کرتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی منی میں آپ کی انوالومنٹ کو اسیس کرنے کے لیے یہ کوشچن بنایا گیا. اب جو آپ نے لیبل کیا, اپنے آپ کو جس طرح سے ریٹ کیا, اب اس کی انٹرپریٹیشن ہے. ونس اگین اس اسپیکٹرم پہ ہائی انوالومنٹ ورسز لیک آف انوالومنٹ. 3 or more A's you tend to like being in charge of your money. فرض کیا آپ کے 3 یا 3 سے زیادہ A's آتے ہیں, that means you like to be charge of your money, you like to control your money, you like to do things yourself. 3 or more B's, you tend to be responsible, but you do not really control the share of yours. You do not really control your money, although you are attentive to the need. تیسرا, 3 or more C's, you tend to easily relinquish control over your money. اگر آپ کے 3 C's یا اس سے زیادہ C's آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منی کے اوپر خود کنٹرول نہیں رکھتے اور رکھنا نہیں چاہتے یا ایزیلی ریلنکوش کر دیتے. یہ ہائی انوالومنٹ اور لو انوالومنٹ اس کا تعلق ہے. اگر آپ سمجھیں جن کی ہائی انوالومنٹ ہوگی, نیڈ کنٹرول اوور دیئر منی ٹو ہیو پیس آف مائنڈ, تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس طرح سے منی کو استعمال کرتے ہیں. Obviously, if you take charge of your money, you probably will make use of that money to the optimum levels. اگر somebody else is looking after your money, تو اس کا ریوارڈ پھر اسی طریقے سے شاید کم ہونے کے چانسز ہیں. اب اگر یہ ساری باتیں جو میں نے اب تک آپ سے کی, ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ آپ کا منی ریلیٹڈ ایٹیچیوڈ کس طرح کا ہے. ہاؤ ڈو یو ریئلی تھنک اباؤٹ منی, فیل اباؤٹ منی اینڈ یوز یور منی. اپنے آپ کے ایٹیچیوڈ کو اسیس کرتے ہوئے اگر آپ اپنا فیوچر فائنینشیل پلان بنائیں گے تو لیٹ می ٹیل یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور فائنینشیل گولس. اگر آپ نے if you want to die, not really die, if you want to retire as a rich person, if you want to have a rich life in your older days, let me tell you, it should be started now rather than tomorrow. You have to plan today, not tomorrow. You must save some amounts of money every month and set that money aside, invest that money, and then expect rewards. Use that money the way you want in terms of getting rewards or making that money work for you, getting dividends out of that money, so that these dividends ultimately give you the kind of life which you wish
for your future and also in the retired life or in the later older life. اگر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ان سے میں نے میسج نکالنا ہو آپ کے لیے تو میسج اس کا یہ بنتا ہے کہ اٹ از ناٹ the fate which will give you money. It is your efforts which will give you money. میں نے پچھلے بھی کسی لیکچر میں کہا تھا قسمت یا fate. This should be used to explain the past, to explain possibly the failures of the past. جو آپ گول اچیو نہیں کر سکے, لیٹس سے فائنینشیل گولز آپ اچیو نہیں کر سکے پیچھے, تو اس کو قسمت کے حوالے, فیٹ کے حوالے کر دیں, کوئی بات نہیں. لیکن جو فیوچر ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے ورک فرام یور پریزنٹ, ورک تھرو یور پریزنٹ. یو کین انفلوئنس یور فائنینشیل فیوچر بائی ورکنگ تھرو یور پریزنٹ. یہ بات میرے سارے لیکچرز میں یہ رہے گی. یو کین ٹیک چارج آف یور لائف, اور اس لائف میں فائنینشیل لائف, فائنینشیل کمپوننٹ, فائنینشیل پارٹ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. اس فائنینشیل کمپوننٹ کا چارج بھی آپ نے ہی لینا ہے, اور وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بائی ہیونگ اے فائنینشیل پلان فار یور سیلف. What do you want to earn? How do you want to earn? What do you want to spend? And what do you want to do with savings? Where would you like to invest those savings? اگلے لیکچر میں پرٹیکولرلی اسی انویسٹمنٹ کے کمپوننٹ پہ بات ہوگی. ہے وہ بھی مینیجنگ پرسنل فائنینس, لیکن اس کا فوکس انویسٹمنٹ پہ ہوگا. بیکاز the investment which you are going to make will influence your financial future. Where would you invest your money? And how will it earn dividends for you? اگر یہ ساری چیزیں آپ پلان کر لیں گے, آپ ان کو گولز کی طرح اچیو کرتے جائیں گے ود اے ٹائم لائن, تو پھر آپ کے لیے وہ فائنینشیل اسٹیٹس حاصل کرنا جس کے لیے آپ لیٹس سے اسپائر کر رہے ہیں فار فیوچر, وہ کرنا آسان ہو جائے گا. ود دیز ورڈز آئی اینڈ مائی لیکچر ٹوڈے, اینڈ آئی ہوپ دیٹ you will make an assessment of yourself through the quiz I have shared with you, and then maybe you could plan your financial goals, short term, medium term and long term, and you could achieve those goals. Thank you so much. Khuda Hafiz.